الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ برادران مسلیان و جملہ حاضرین اور حاضرات، ہمارے لیے سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ ہم اور آپ ماہ مقدس میں داخل ہو چکے ہیں، اور بفضل الہی و توفیق الہی ہم اور آپ نے آج کی تراویح میں مکمل ایک پارے کی سماعت بھی کی۔ برادران اسلام، نماز کے شروع کرنے سے پہلے نماز کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو واجبات اور شرائط ہیں، ان میں ایک ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ فاتحہ یا سورۃ الفاتحہ یہ سورت مکی ہے۔ مکی کا مطلب ہوتا ہے ایسی سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی تمام کی تمام سورتوں کو مدنی سورت بولا جاتا ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز کرنا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، کسی چیز کا مقدمہ، کسی چیز کا دیباچہ۔ سورۃ الفاتحہ متعدد سورتوں کے متعدد ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں ایک نام دعا بھی ہے، ایک نام صلاۃ بھی ہے، ایک نام ام القرآن بھی ہے، ایک نام ام الکتاب بھی ہے، ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، ایک نام راقیہ بھی ہے، اور ایک نام شافیہ یعنی شفا بھی ہے۔ اس سورت کو متعدد ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب یا القرآن العظیم یا ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سی سورت میں، چھوٹی سی سورت میں، 7 آیت والی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل پورے قرآن کے عناوین اور مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ پورے قرآن میں جو اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے، امت کو، انسانیت کو جو درس دینا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، اس مختصر سی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام موضوعات کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے
حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لو علمنک اعظم سورہ من القرآن، یعنی آج میں تجھے قرآن کی ایک عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا کہا ہی الحمدللہ رب العالمین والسبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت۔ کہا وہ عظیم سورت کیا ہے؟ وہ عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7 آیت۔ مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دہرایا جاتا ہے، اور بعض مفسرین کے بقول یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکے کے اندر اور ایک مرتبہ مدینے کے اندر نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مثانی بولا جاتا ہے، سبع مثانی۔ اور کہا والقرآن العظیم الذی اوتیت۔ اس سورت کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم سورت سے تعبیر کیا، ایک بڑی سورت سے تعبیر کیا۔ اسی طریقے کی دوسری روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، یعنی آسمانی جو کتابیں ہیں ان تمام کی تمام کتابوں میں، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، کسی بھی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی ہے، اتنی عظیم سورت ہے۔ اسی لیے تیسری روایت کے اندر جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی چیز کے گرنے کی یا کسی چیز کے ٹوٹنے کی زبردست خطرناک آواز آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے، اس آسمان کے دروازے کو جب کھولا گیا، اس کھولنے کے وقت جو آواز پیدا ہوئی وہی آواز ہے، اور یہ دروازہ صرف اور صرف آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ دنیا میں اس روئے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، کبھی نہیں اترا، اور اس فرشتے نے آ کر کے کہا ابشر بنورین، اے محمد آپ کے لیے 2 نور کی بشارت ہو، 2 نور کی خوشخبری ہو، جو آپ کو دیا گیا ہے، اور آپ سے پہلے وہ نور، وہ خصوصیت کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور دوسری خصوصیت، دوسرا نور ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ کتنی عظیم صورت! اس صورت کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص دروازے کو کھولایا، اور اس صورت کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے فرشتے کا انتخاب کیا جو فرشتہ اس روئے زمین پر آیا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتہ بھی کتنا معزز ہے، وہ دروازہ بھی کتنا محترم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی بشارت دی جا رہی ہے۔
اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہو سکتی۔ بعض روایات کے اندر اللہ کے رسول نے کہا فَيَّ خِدَاجٌ خِدَاج، وہ نماز نامکمل ہے، وہ نماز قابل اعتبار نہیں جس نماز میں جس رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ اتنی عظیم صورت، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مضامین بیان کیے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان مضامین سے پہلے آپ اس واقعے کو دیکھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک دورے پر تھے، ایک کام سے گئے ہوئے تھے، اور جب سفر میں تھے، سفر سے ہوتے ہوئے عرب کے ایک قبیلے، ایک گاؤں کے پاس سے ان صحابہ کرام کا گزر ہوا۔ صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام پیاسے تھے، بھوکے تھے، تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کو زبان کھولنی پڑی، ہم مہمان ہیں، تمہارے علاقے سے، تمہارے محلے سے گزر رہے ہیں، تم کو اگر ہماری بھوک کا احساس نہیں ہے تو ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلا دو، ہمارا پیٹ بھر دو۔ گاؤں کے لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین اس گاؤں کو کراس کر کے ابھی نکلے ہی تھے کہ گاؤں کا جو مکھیا تھا، سردار تھا، اس کو کسی موذی جانور نے، بچھو نے، سانپ نے، کسی اور چیز نے ڈنک مار دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے کافی علاج اور معالجہ کیا، لیکن کسی طریقے سے اس مکھیا، اس سردار کی تکلیف دور نہیں ہوئی۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا بھئی جو ایک قافلہ آیا ہوا تھا، ایک وفد آیا ہوا تھا، ایک جماعت آئی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے ان جماعت والوں میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہو، چلو ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص دوڑا ہوئے آیا اور کہا ان سیدنا لدغ، ہمارے سردار کو کسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے، بہت تکلیف میں ہیں۔ فسعینا لہ بکل شیء، ہم نے بہت کوشش کی علاج کرنے کی، لیکن کامیابی نہیں ملی، ٹھیک نہیں ہوئے۔ کیا تم میں سے کوئی علاج جانتا ہے؟ کوئی جھاڑ پھوک جانتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا ہاں جانتے ہیں، لیکن ہم فری میں نہیں جائیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے کھانا مانگا تھا، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا مہمان کی تکریم کی جائے، مہمان کی قدر کی جائے، مہمان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جب تک کچھ دو گے نہیں، ہم علاج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کہا چلو ہم کچھ بکریاں تمہیں دے دیں گے، لیکن چلو تم گئے، اور جب امیر کی، رئیس کی، مکھیا کی تکلیف کو دیکھا تو اسی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، اسی سورۃ الفاتحہ سے دم کرنا شروع کیا، اور جیسے جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں، اس مکھیا شخص کی، سردار شخص کی تکلیف دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے نقطہ کیا ملا؟
نکتہ یہ ملا علاج آپ کے پاس ہے، دم آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کو باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں، آستانوں پر چادر والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن خود علاج کر رہا ہے، سورۃ الفاتحہ سے خود آپ دم کر سکتے ہیں، علاج آپ کے پاس ہے اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے آج کا مسلمان۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام نے رقیہ کر دیا، بکریاں ان کو ملی، اب بکریاں جب مل گئی تو بعض صحابہ کرام نے کہا چلو بانٹ لیتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہ، جب تک ہم نبی کے سامنے اپنے اس معاملے کو ذکر نہیں کریں گے، پیش نہیں کریں گے، تب تک ہم بکریوں کو بانٹ نہیں سکتے۔ یہ ہے جذبہ، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا تھا، صحابہ کرام نے اپنی طرف سے یہ کام کیا تھا، اور صحابہ کرام تردد میں ہو گئے، ہم نے لے تو لیا ہے، پتہ نہیں یہ عمل جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا جب کسی معاملے میں آپ کو تردد ہو جائے، آپ کو کسی شرعی مسئلے میں شک ہو جائے، تو آپ رجوع کیجئے عالم کی طرف، آپ علماء سے پوچھئے، علامہ گوگل سے مت پوچھئے، موبائل سے مت پوچھئے، گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ ایک عالم سچی رہنمائی کر سکتا ہے، ایک عالم صحیح ہدایت کی طرف لا سکتا ہے۔ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے نبی ہم نے ایسا ایسا کیا ہے اور ہم کو یہ بکریاں ملی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا وما یدریک انہا راقیہ، تم کو کیسے معلوم کہ یہ جھاڑ پھونک والی صورت ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وما یدریک انہا راقیہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پوچھ رہے ہو کھانے کی بات، میرا بھی حصہ لگاؤ، بکریاں جو تم پائے ہو اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ یہ ہے جواب دینے کا انداز، اسلوب، یعنی میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی بلا شک تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو اسے، اس لیے میرا حصہ لگانے کا مطلب یہی ہے کہ تم بلا تردد اسے کھاؤ۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ عزیزان گرامی، آئیے اسی سورت کے ابتدائی آیات یا مکمل آیات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے ایک نقطہ اور سمجھیں آپ، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو شرط رکھی ہے، کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے یہ؟ اس لیے کہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے تقاضے کو پورا کیا جائے، قرآن کے مطالب کو پورا کیا جائے، قرآن کے معانی میں غور و فکر کیا جائے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا، ایسے ہی شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھ کر کے میرے مکر و فریب کو جانا جائے۔ اس لیے کہ شیطان کی پوری پول، پوری حقیقت قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بیان کر دیا، اور کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان مکار ہے، شیطان دھوکے باز ہے، شیطان فلاں فلاں صفت کا حامل ہے۔ تو شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے مکر کو انسان سمجھ جائے، میرے فریب کو لوگ سمجھیں، میرے دھوکے کو لوگ سمجھیں، یہ شیطان کبھی نہیں چاہتا۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام طرح کی تعریفات،
کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی عطایا، اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ رب العالمین کے احسانات ہمارے اور آپ کی ذات پر ہے، کیا ان احسانات کا شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب چھینک آتی ہے، چھینک آنے کے بعد شریعت مطہرہ نے کیا تعلیم دیا؟ کہو الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سانس رک جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین سانس کو لوٹاتا ہے۔ اس نعمت پر شریعت نے تعلیم دیا، کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نعمتیں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن کے اندر سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر زمین کے جتنے سارے درخت ہیں، سارے کے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، جتنے سمندر ہیں سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، اس کے بعد قلم سے اللہ رب العالمین کے احسانات کو لکھا جائے، ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بندہ عاجز ہے، ایک بندہ لاچار ہے، مجبور ہے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اتنی ساری نعمتوں کا۔ تو قرآن نے تعلیم دیا اللہ رب العالمین کے احسانات، انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہو الحمدللہ۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ ہی کے لیے۔ پھر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ رب کا عجیب و غریب معنی ہے۔ رب کا معنی یہ ہے کہ جس انسان کو جس وقت جیسی اور جس چیز کی ضرورت ہو اس کو دینے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ کہ دنیا کا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے اللہ ہی جانتا ہے، کب دینا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کتنا دینا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ رب العالمین ہم کو نوازنا چاہتا ہے، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ اور عالم کے معنی دنیا، اور عالم کے حقیقی معنی ہوتے ہیں کہ نشانی کے، علامت، نشانی، عالم کے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ ہی کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ عالم کے معنی نشانی، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے، وجود کی نشانی ہے یہ دنیا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانی ہے۔ معمولی سے معمولی چیز کو آپ لیجیے، اللہ رب العالمین کے وجود کے لیے اگر آپ غور کریں، اللہ کی مخلوقات، اپنی انسان اپنے ذات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل موجود ہے۔ اسی کو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہا الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفت ایسی ہے اللہ رب العالمین کی جو جب آتی ہے تو یہ اکٹھے آتی ہے، رحمان کے ساتھ رحیم ہوگی یا پھر رحمان الگ ہوگا۔ جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے ساتھ رحیم ہے، رحمان کے ساتھ کوئی دوسری صفت نہیں آتی ہے کبھی۔
اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن. رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر رحمت کی اعلیٰ ترین ایک دم بلندی انتہا کو پہنچی ہوئی رحمت. اور یہ رحمت کافر اور مسلمان مومن سب کے لیے ہے. عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اتنے خوشحال نہیں ہیں جتنے خوشحال غیر مسلم ہیں. اللہ کی رحمت ہے. بھئی بارش ہوتی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے نا. تو کیا مسلمان کے کھیت میں ہوتی ہے، غیر مسلم کے کھیت میں نہیں ہوتی ہے؟ سارے لوگوں کے کھیت میں بارش ہوتی ہے. یہ اللہ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے. یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جو رحمان ہے، اس رحمان سے محظوظ ہونے میں، اس صفت سے فائدہ اٹھانے میں کافر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ مشترک ہیں. لیکن جو رحیم کی صفت ہے، یہ رحیم کی صفت اخروی زندگی کے لیے خاص ہے. اللہ رب العالمین اخروی زندگی میں کافروں پر رحم نہیں فرمائے گا، فاجروں پر رحم نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کو ان کے بدعمالیوں کی نتیجے میں اللہ رب العالمین نار جہنم کے اندر ڈال دے گا. اور مسلمانوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی چوک ہوئی ہے، گناہ کبیرہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین رحم فرما کر کے ان کو جنت کے اندر ڈال دے گا. یہ ہے الرحمن الرحیم. تو کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر کہا مالک یوم الدین. قرآن کی ترتیب کا عجیب و غریب انداز. پہلے اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کو بیان کیا گیا، اللہ کی طرف جڑنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، دوڑو اللہ کی طرف، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. گناہ ہو گیا، مانگو اللہ سے معافی، توبہ کرو، استغفار کرو. پھر کہا مالک یوم الدین. رحمان ضرور ہوں، رحیم ضرور ہوں، لیکن میری رحمت کے نتیجے میں کہیں تم غافل مت ہو جانا اور اس غفلت کے نتیجے میں تم برائیاں کرنے لگو، جری ہو جاؤ، تمہارے اندر جرأت آ جائے برائیاں کرنے میں، معصیت کو انجام دینے میں. سنو مالک یوم الدین. جزا، دین کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، جزا اور سزا کے دن کا مالک میں ہوں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے مطلب آج مالک نہیں ہے؟ یہ ذہن میں آ سکتا ہے. مالک اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، لیکن دنیا میں جو ملکیت ہے وہ ملکیت کیا ہے؟ وقتی ہے، عارضی ہے. یہ پانی میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ لڑکا میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے. آپ نے جو اضافت کیا میری کی، یہ عارضی تملیک ہے، یہ عارضی ملکیت ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ میرا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین جب کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون. دنیا کے اندر بادشاہ بننے والے افراد کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے افراد کہاں ہیں؟ آج بتائیں لمن الملک اليوم. آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ، آج کے دن ملکیت کس کی ہے؟ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار. صرف اللہ کے لیے آج کے دن کی ملکیت، آج کے دن کا مالک صرف رب کی ذات. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن. حقیقت میں، حقیقی طور پر آج کے دن کی ملکیت صرف رحمان کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. اسی کو دوسرے انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. وہ دن ایسا ہوگا کوئی انسان
کسی کے بارے میں ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا، ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا۔ کتنی عجیب و غریب آج دنیا میں میرا بیٹا، میری بیوی، میری اولاد، میرے بچے ہر طرح سے ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہ دن ایسا ہوگا کوئی اولاد اپنے باپ کے لیے پریشان نہیں ہوگی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف نیکیاں، صرف اور صرف آپ کی نیکیاں، آپ کی عبادات، آپ کے روزے، آپ کے اچھے معاملات، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی اچھی زبان ہی کام آئے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی ولد عن والدہ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی لڑکا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے لڑکے کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بھاگ رہا، ماں بھاگ رہی ہے، بیٹی بھاگ رہی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا مالک یوم الدین، آج کے دن کا مالک میں ہوں، میں بدلہ دوں گا۔ اور اسی سے معلوم یہ ہوا قیامت ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مر جائیں گے کون دیکھا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کسی نے مرنے کے بعد آگے بتایا ہے کیا کیا ہونا ہے، بڑے اچھے انداز میں کہیں گے۔ پڑھو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ تعلیم دے رہی قیامت کا وقوع ہوگا، قیامت قائم ہوگی، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اسی طریقے سے بندوں کا جو محاسبہ ہوگا، بندوں کا اللہ رب العالمین پائی پائی، دانے دانے کے برابر مکمل انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین بندوں کو بدلہ دے گا۔ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر آپ نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ آپ پائیں گے، اور ذرہ برابر آپ نے برائی کی ہے اس کی سزا آپ پائیں گے، دیکھیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا جب دانے دانے پائی پائی کے برابر آپ کا محاسبہ ہوگا، آپ کا حساب لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نام اعمال کو لکھا جا رہا ہے، پورا حساب کتاب کیا جا رہا ہے، کتابت تدوین جمع کیا جا رہا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بولتا ہے، بڑے قریب ہیں یہ فرشتے، بہت قریب ہیں، ہماری زبان سے بات نکلی چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، دونوں صورتوں میں اس بات کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العالمین کی جانب سے کرامن کاتبین ہیں، ہمارے ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک ادا، ہماری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، ساری چیزیں جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا یا لیتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک انسان کے سامنے جب رجسٹر کو کھول دیا جائے گا، پورے طور سے رجسٹر اور کاپی کو رکھ دیا جائے گا، وہ انسان کہے گا اس رجسٹر کو ہو کیا گیا ہے، ما لہذا الکتاب، ہوا کیا ہے اسے، کہ میری ایک ایک عمل کو اس بتا رہا ہے کہ میں نے کون سا کام کب کیا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے میں نے کیا کیا اعمال انجام دیے ہیں، ساری کی ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ تو کہا مالک یوم الدین۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے عزیزان گرامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
دو سب سے بڑی بیماری کا علاج، دو سب سے بڑی بیماری کا علاج اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ ایک بیماری سب سے بڑی ہے ریاکاری، مکاری، اور ایک ریاکاری ہے تکبر، گھمنڈ، غرور۔ اللہ علاج بتا رہا ہے، کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت میں ہمارے اندر مکر نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، نمائش نہیں ہے کہ فلاں کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، فلاں کے لیے کار خیر کر رہا ہوں، فلاں کے لیے خیرات کر رہا ہوں، فلاں کے لیے صدقات کر رہا ہوں، نہیں اے اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد، لفظ ایاک یہ بتا رہا کہ اللہ موجود ہے۔ بعض ملحدین دہریہ قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ابھی اللہ موجود تھوڑی ہے، بس زمانہ آ رہا الٹ رہا پلٹ رہا، لوگ مر رہے ہیں جی رہے ہیں، بس زمانے کا پورا ماجرا ہے۔ اللہ رد کر رہا ہے کہ نہیں، ایاک، اللہ تو ہے، اسی لیے تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، جب تو ہے تبھی تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ملحدین کا، کفار کا رد موجود ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اور یہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ سانس ہمارے جسم میں باقی ہے، روح باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آیت کریمہ کے اندر موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا۔ دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف پا جائیں گے آپ، یہودی یہ کہتے ہیں، نصرانی یہ کہتے ہیں، مجوسی یہ کہتے ہیں، بدھسٹ یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں، ساری چیزوں میں اختلاف، لیکن اگر کسی چیز میں اتحاد ہے وہ موت ہے۔ بدھسٹ بھی کہتا ہے مرنا ہے، نصرانی بھی کہتا ہے مرنا ہے، دنیا کا ہر شخص مانتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے قرآن کی تعبیر، قرآن کو پڑھیے آپ، تو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت موت کے آنے تک کرتے رہیے، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اسی کو سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ابھی تو ہم گپ شپ کر رہے تھے اور قیامت کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے، قیامت کو جھٹلا رہے تھے کہ اچانک ہمارے پاس موت آ گئی، یقین آ گیا جس کا ہم انکار ہی نہیں کر سکتے۔ تو کہا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اور کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ کبر کو یہاں قتل کر دیا گیا ہے، گھمنڈ کو پورے طور سے چکنا چور کر دیا گیا۔ بھی ایک متکبر ہی کہہ سکتا ہے میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ اس لیے قرآن کی آیت کریمہ کو اس کو پڑھیے آپ، جو دعا کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی ایک انسان کافی خوشحال ہے، کافی مالدار ہے، اللہ نے سب کچھ نواز دیا ہے، وہ غرور میں ہے، گھمنڈ میں، ارے مجھے کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی، مغرور ہے ایسا شخص، تکبر پایا جا رہا، متکبر ہے ایسا شخص۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی آیت کو لے کر کے بعض کفار، بعض مشرکین، بعض خرافاتی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم اگر بابا سے مانگتے ہیں تو آپ بھی تو مانگتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے پانی لے آؤ، تو ہمارے بابا سے مانگنے میں بیٹے سے مانگنے میں کیا فرق ہے؟
چاہے آپ بابا سے مانگو چاہے بیٹے سے مانگو. آپ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں مجھ کو 20,000 روپے چاہیے, تو آپ نے بھی تو مانگا, آپ نے اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیا 20,000 روپے؟ آپ نے بھی تو مانگا کسی سے. آپ نے بیٹے سے پانی مانگا کہ نہیں مانگا؟ یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہے. ہم بیٹے سے پانی مانگ رہے ہیں تو بیٹا پانی دینے پر قادر ہے, پانی دے سکتا ہے. ہم کسی سے 20,000 روپے مانگ رہے ہیں تو 20,000 روپے دینے پر قادر ہے. اس کو کہتے ہیں تحت الاسباب, اسباب کے تحت ہے یہ. اس کے پاس وہ قدرت ہے کہ دے سکتا ہے, چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, میرا تعاون کر سکتا ہے, میری مدد کر سکتا ہے. لیکن ایک بابا, ایک پیر مرا ہوا ہے, مردہ ہے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور, دونوں کمزور ہیں. بھائی آپ نے دفن کر دیا, منو مٹی ڈال دیا, آپ نے وہاں سے چلے آئے دفن کر کے, آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مر چکا ہے, اس شخص کو دفن کر دیا گیا ہے. جب وہ مر چکا ہے تو اسی صورت میں مانگنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے. تھوڑی سی پریشانی ہوئی فوراً ڈھونڈنا شروع کر دیتے, ارے بھئی آپ کے محلے میں فلاں صاحب ہیں, فلاں بابا ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے, بچے پیدا نہیں ہو رہے, 10 سال ہو گئے شادی کیے ہوئے, چلو ان سے مدد مانگ لی جائے. فلاں قبر والے کے پاس, فلاں خانقاہ والے کے پاس جا کر کے ہم مرادیں مانگ لائیں, ہم اپنے مقاصد کو پورے کر لیں. عزیزان گرامی, شرک ہے یہ. اس لیے یہ ما فوق الاسباب ہے. وہ انسان طاقت نہیں رکھتا ہے, وہ انسان قدرت نہیں رکھتا ہے کسی چیز کے دینے کی, وہ انسان اپنے اوپر سے مٹی کو نہیں ہٹا سکتا ہے. آپ اس سے اولاد کو مانگنے جا رہے ہیں, آپ اس سے روزیاں مانگنے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین رد پیش کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے گئے اور تجھی سے مدد مانگتے گئے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا تھا, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے کتنی عجیب و غریب صورت ہے یہ. اس 3 آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان 4 آیتوں کو ملا لیں آپ. ان 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی تینوں قسموں کو بیان کر دیا. توحید کی 3 قسم, تینوں قسموں کو اللہ نے بیان کر دیا کہ میں رب العالمین ہوں, یعنی توحید ربوبیت, پالنے والا میں ہوں, روزیاں دینے والا میں ہوں. توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات, الرحمن الرحیم, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے تعلق رکھتا ہے, جسے توحید اسماء و صفات کہتے ہیں. اور توحید کی تیسری اور آخری قسم کیا ہے؟ توحید عبادہ, توحید الوہیہ, اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. توحید کی تینوں قسموں کو بیان کر دیا. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ام القرآن, ام الکتاب. اس کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. مانگنے کا انداز سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو آپ مانگیں گے کیسے؟ بے دنیا میں اگر آپ کسی سے تعاون لینا چاہتے ہیں, مدد لینا چاہتے ہیں, تو پہلے 2-4 جملہ تعریف والے پیش کرتے, ارے بھائی آپ تو اتنے سخی ہیں, اتنے فیاض ہیں, اتنے مالدار ہیں, آپ کے باپ دادا ایسے تھے, تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں. تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مراد پوری ہو جائے, آپ کی حاجت پوری ہو جائے. اللہ سے مانگنا ہے, بغیر تعریف کے مانگ لیں گے آپ, بغیر اللہ کی تعریف کیے ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ اللہ کی تعریف ہے.
یہ اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف کے بعد اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ مانگنے کا انداز بتایا گیا کہ کیسے دعائیں کی جائے، کیسے اللہ سے مانگا جائے، کیسے اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا جائے اور اللہ رب العالمین سے ان حاجات کا حل تلاش کیا جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ یہاں تک اس صورت کا مطلب ہوا۔ آئندہ درس میں مزید آگے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت ہے، اس سورت کے تقاضے کو پورا کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ یہ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، یہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا نہیں، صرف قرآن کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ 57 مسلم ممالک کو دے دیا، مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ۔ آج مسلمان ان ممالک کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ صرف قرآن کی طاقت، یہ انقلابی طاقت، انقلابی کتاب، اور انقلابی کتاب پر عمل تھا۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کو بتا دیا، پوری دنیا کو چیلنج کر دیا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین جہاں تک طاقت دے گا وہاں تک فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آج مسلمان ان فتح کیے ہوئے جن ممالک کو صحابہ کرام نے فتح کیا تھا اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیے۔ قرآن صرف لٹکانے کے لیے تھوڑی آیا تھا کہ گلے میں لٹکا لو، کچھ بیٹی کو تحفہ دینے کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے قرآن کے آیات، ان کے معانی کو سمجھنے کے لیے اس طرح کا پروگرام رکھا ہے آپ نے، تاکہ قرآن کے کچھ تقاضے کو پورا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نماز میں جو دعائیں کرتے ہیں دعا کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ جب تک آپ مطلب نہیں سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، آپ کیا مانگ رہے ہیں، تبھی آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سورۃ الفاتحہ اور اس کے مقاصد، اس کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔